للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ان قریب ایک نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم، خلیفہ مسلمین، خلیفہ رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور عالم اسلام کے نزدیک۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، یعنی پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بہت مختصر سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عمر ہے، اور آپ کے والد کا نام ہے خطاب، اس وجہ سے آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کے مطابق مسلمان جو ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو دعوت پیش کی تو آپ 40ویں شخص سے جو مسلمان ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام لانے کی برکات ہیں، اسلام لانے کی جو خواہش تھی، وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کہ حضور علیہ روایتوں میں ملتا ہے، اس کا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو عمر یا ابو جہل کے ذریعے ایمان کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، عالم دین ہیں، فقیہ اسلام ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں مفتی کا درجہ رکھتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی، فتوحات کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو بہت زیادہ مدد حاصل ہوئی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خدا کی قسم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پر دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ درختوں نے بھی دکھ منایا، دکھ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پر۔ اور آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم مجھے اگر معلوم ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کتے سے محبت کیا کرتے تھے تو میں بھی اس کتے سے محبت کروں گا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول کی اتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب علماء بیان فرماتے ہیں تو محدثین اور مفسرین جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کے تذکرے میں ایک خاص باب باندھتے ہیں، موافقات ہیں۔ موافقات سے مراد کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس کی تعداد مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کم و بیش 20 آیات ہیں۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جیسی ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی آیت نازل فرمایا کرتا تھا۔ اسی طرح جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بیان کرتے تھے، جس طرح بولتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرمایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی کیوں نہ بنا لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ موافقات میں سے ایک موافقہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور پھر آگے مزید چلیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ چاہتے تھے کہ اولاً اسلام میں شراب حلال تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم بین لنا فی الخمر، اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما شراب کے معاملے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، کہ
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم حالت نشے میں ہو۔ تو یہ تو صرف نماز کے معاملے میں تھی نا، پھر اللہ تبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ سنایا کہ یہ نماز کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص حالت نشے میں ہے تو وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو مزید معاملہ واضح فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سوال کرتے ہیں شراب کے معاملے میں، قل فیہما اثم کبیر، اس میں یعنی شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ایک موافقات میں سے ایک موافقہ تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی آیت مبارکہ۔ اسی طرح ایک ابن سوریہ نے کہا کہ میں جبرائیل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اگر میکائیل حضور علیہ السلام پر وحی لاتے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام پر وحی لایا کرتے تھے، لیکن ابن سوریہ جو کافر تھا اس نے کہا کہ اگر میکائیل حضور علیہ السلام پر وحی لائیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے دشمنی رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قل من کان عدوا لجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات بھی بہت زیادہ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو صاحب الکرامت بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الکمالات بھی کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مشہور کرامت ہے کہ دریائے نیل، یہ اہل مصر کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ دریائے نیل کا جب پانی سوکھ جایا کرتا تھا تو وہ ایک خوبصورت سی نوجوان کنواری لڑکی کو سجاتے تھے اور اس کو خوب سنوارتے تھے اور اس کو دریا نیل کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ تو دریا نیل ان کا یہ من گھڑت کانسیپٹ تھا کہ اس وجہ سے دریا نیل کا پانی مزید بڑھ جائے گا۔ تو جب یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس طرح خط لکھا کہ ہم ایسا ایسا کرتے ہیں، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس خط کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ جاہلیت کی رسومات میں سے ایک رسم ہے، لہٰذا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو جب عمر بن خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم، خلیفہ مسلمین، خلیفہ رسول ہیں، تو ان کو جب یہ خط پہنچایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کیا اس خط کو ریجیکٹ کر کے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا اور انہوں نے کہا خط میں کہ میں نے اس میں ایک رکا رکھا ہے، آپ رکا اس دریا نیل میں پھینک دیں۔ اس رکے میں لکھا ہوا تھا کہ اے دریا نیل اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے چلتا ہے، جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا۔ تو جب وہ اس رکے کو اس دریا نیل کے اندر ڈالا گیا تو وہ دریا نیل جاری ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ اس رکے کی برکت سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عطا کردہ کرامت تھی جو دریا نیل کے ذریعے، دریا نیل میں پانی کے ذریعے، پانی کی صورت میں جاری ہو گئی۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا گویا کہ اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مضمون ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے میرے ولی سے دشمنی رکھی گویا کہ اور میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ اب چاہے کیونکہ تمام انبیاء کے بعد جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ گرچہ صحابہ ایک الگ طبقہ ہے، اہل بیت ایک الگ طبقہ ہے اور اولیاء کرام ایک الگ طبقہ ہے، لیکن اگر ہم سب کو جنرلی طور پہ دیکھیں تو یہ تمام کے تمام اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے، یا پھر اولیاء میں سے جو بھی شخص کسی بھی شخصیت سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرے گا۔ یہ حدیث قدسی کا مضمون ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار
تمام اولیاء کرام سے دلی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام کی نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکے تو ایک محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز کا اہتمام بھی کریں. اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.